بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو لاک ڈاؤن کے اندر یہ سیکنڈ ہمارا آن لائن لیکچرز کا جو ایک سیریل چل رہا ہے اس کا پارٹ 2 آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں بھی ہم نے بہت سارے ٹاپک کیے، چیپٹر نمبر 1 کے ٹاپک کیے، چیپٹر نمبر 2 تقریباً ہمارا کور ہو گیا تھا، چیپٹر نمبر 3 بھی آلموسٹ 80% سمجھ لیں کہ اس کے سارے ٹاپک ان پٹ ڈیوائسز کے، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے، وہ سارے میں نے آپ کو کرا دیے تھے۔ تو ابھی چیپٹر 4 ریم کا ٹاپک آج انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا، لیکن ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں یہ آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے ہیں۔ کس طرح سے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو یہ جو ٹاپک ہم آن لائن کلاسز میں پڑھ چکے ہوں گے یہ دوبارہ آپ کو نہیں کرائیں گے، یہ پھر ریویژن میں ہی ہوں گے۔ تو اس بات کی یہ یقین دہانی آپ کر لیں کہ جو ٹاپک یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ فل اینڈ فائنل ہے۔ تو برائے مہربانی تمام اسٹوڈنٹس جتنے ٹاپک یہ پڑھائے جا رہے ہیں انہیں غور سے سنیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو میسنجر وغیرہ پہ آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور لاک ڈاؤن کے بعد جب آپ لوگ آئیں گے تو ہم نیکسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ والے ٹاپک جو ابھی پڑھائے جا رہے ہیں پھر ریویژن میں ہوں گے، تو تمام اسٹوڈنٹ انٹرسٹ لیں۔ پھر آپ کی فیسلٹی کے لیے یہ بھی کام کر دیا گیا ہے کہ جو بچے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سگنل نہیں آتے، ہم یوٹیوب سے یہ لیکچر نہیں سن سکتے، تو ایڈمن آفس سے رابطہ کریں، اپنے ساتھ یو ایس بی لیتے ہیں، یو ایس بی فلیش لیتے آئیں۔ تو جتنے بھی لیکچر ہیں وہ سارے یہاں پر کمپیوٹر میں ہی ہوں گے، وہ 1 بائی 1 آ کر آپ کوئی رابطہ کر کے کامران صاحب سے، علی مومن صاحب سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو یو ایس بی میں کاپی کر کے دے دیں گے۔ آپ گھر میں جائیں اپنے سسٹم پہ جا کر سنیں یا موبائل میں کاپی کر لیں، سننے لازمی ہے۔ اور یہ اسی لیے آن لائن لیکچرز کا سارا سیٹ اپ ارینج کیا گیا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ریم اور رام کا ڈفرنس آخری لیکچر میں نے پڑھایا تھا، واٹ از ڈفرنس بٹوین ریم اینڈ رام، اور جس کو وہ ڈفرنس کے پوائنٹ یاد ہو گئے ہیں اس کے لیے یہ ریم کا ٹاپک تو بڑا سمپل سا ہو جائے گا، کیونکہ 80% تقریباً سمجھ لیں وہی پوائنٹ یہاں پر ریپیٹ ہوں گے۔ واٹ از ریم؟ ایکسپلین ڈفرنٹ ٹائپس آف ریم۔ ریم کیا ہوتی ہے اس کی ٹائپس کو ایکسپلین کریں۔ تو ٹائپس اس کی آپ کے سلیبس کے اندر 2 لکھی گئی ہیں۔ ریم کا انٹروڈکشن جو ڈفرنس کے پوائنٹ میں نے پڑھائے تھے 7-8 پوائنٹ تھے، اگر انہی پوائنٹس کو ہم پیراگراف بنا کر سینٹنسز بنا کر لکھ دیں تو وہی ریم کا انٹروڈکشن ہے۔ تو ریم سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے، یہ شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے، اس کا سٹینڈ فار کیا ہے؟ ریم سٹینڈز فار رینڈم ایکسیس میموری۔ ریم سٹینڈز فار رینڈم ایکسیس میموری۔ رینڈم ایکسیس کا کیا مطلب ہے؟ سٹرکچر بنا کر میں نے دیا تھا کہ ریم کی لاجیکل جو شیپ ہے اس میں ریم کے اندر بہت سارے بائٹس بنے ہوئے ہیں، لاجیکل، یہ فزیکلی ہمیں نظر نہیں آتے، لاجیکل ایک بتایا گیا کہ اس کے اندر بائٹس بنے ہوتے ہیں، بائٹس کو سیلز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، سارا ڈیٹا انہی بائٹس کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ریم ہے، اس کے اندر یہ والے بائٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہ بائٹ تھوڑے سے نہیں ہوتے، یہ ملینز آف بائٹس ہوتے ہیں، تعداد میں ملینز یا بلینز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کیپیسٹی ہے، جتنی ریم کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنی نمبر آف بائٹس بھی اس میں زیادہ ہوں گے۔ تو یہ والے بائٹس ہیں، ہر بائٹ کو ایک یونیک ایڈریس ملا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سپوز کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ایڈریس ملا ہوا ہے 01234، ان کے اپنے ایڈریسز ہوتے ہیں 0100، اس طرح کے۔ میں سمجھانے کے لیے سپوز کر رہا ہوں کہ یہ فار ایگزامپل ان کے بائٹس کے ایڈریس ہیں 0123، اور ہر بائٹ کو ایک یونیک ایڈریس ملے گا۔ مثلاً اگر 1 لاکھ بائٹس ہیں
उन्हें एड्रेस मिलेंगे 0 से लेकर 99,999 तक, वो यूनिक एड्रेस होंगे। फिर हर बाइट डिवाइड होता है 8 बिट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बिट्स भी कहते हैं, सेल भी कहा जाता है। हर बाइट 8 बिट्स में 8 सेल्स में डिवाइड होता है। और बाइट की डेफिनेशन भी यही है जो आगे चलकर चैप्टर 4 के अंदर ही हम पढ़ेंगे। A collection of 8 bits is called 1 byte। तो हर बाइट 8 बिट में डिवाइड होता है और हर बिट को, हर सेल को भी एक यूनिक एड्रेस मिलता है। किस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट है तो इसका भी एड्रेस इसी तरह से बना हुआ होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट, अब ये यूनिक कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल ये जो पहला सेल है इसका एड्रेस होगा 0 0, इसका 1 0, इसका 2 0। तो इस तरह से हर सेल का एड्रेस भी बाइट के एड्रेस के साथ मिलकर यूनिक हो जाता है। तो जितना भी डाटा रैम में लोड होता है वो इन्हीं बाइट्स में जाके स्टोर होता है। जो भी डाटा है जो रैम में आता है वो इन्हीं बाइट्स में स्टोर होता है। अब रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं? रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, जिसमें सीक्वेंस को फॉलो ना किया जाए। सीक्वेंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू को इस बाइट से डाटा चाहिए, सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, तो सीपीयू कैसे लेगा? पहले इस बाइट को देखेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर चलते चलते तब यहां तक पहुंचेगा, जिसमें टाइम वेस्ट होगा। रैंडम क्या है कि अगर सीपीयू को इस बाइट से डाटा चाहिए, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 8 है, वो डायरेक्ट 8 एड्रेस देगा, इस बाइट से डाटा उसे मिल जाएगा। ये है रैंडम एक्सेस। तो इसमें टाइम भी सेव होता है। कैसे? अब चाहे पहले बाइट से डाटा चाहिए, चाहे सेंटर वाले से, चाहे आखिर वाले से, वो डायरेक्ट उसका एड्रेस देगा, उस बाइट से डाटा सीपीयू को मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसका कोई भी बाइट रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, डायरेक्ट उसका एड्रेस देकर। इस फीचर की वजह से इसे कहा जाता है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके हर बाइट तक जो एक्सेस है, जो पहुंच है, वो रैंडमली की जा सकती है। रैंडमली कैसे? जिस बाइट से डाटा लेना है डायरेक्ट उसका एड्रेस दिया जाएगा, उस बाइट से डाटा सीपीयू को मिल जाएगा। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका एक और नाम इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। और ये वोलाटाइल होती है, रैम वोलाटाइल होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल क्या है? एक ऐसी मेमोरी जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दें, जब स्विच ऑफ कर दें, तो उसके अंदर पड़ा हुआ जितना डाटा हो वो जाया हो जाए, वो मेमोरी होती है वोलाटाइल। अब हमने पढ़ा था कि हर प्रोग्राम चलने से पहले रैम में लोड होता है। ऑल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन मेन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी रैम का जिक्र किया गया कि हर प्रोग्राम चलने से पहले रैम में लोड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई गेम, उस पर डबल क्लिक करता हूँ, वो गेम ओपन हो जाती है, सामने स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले आता है। तो वो गेम पहले लोड होती है रैम के अंदर, फिर चलती है। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, कोई मिशन स्टार्ट है, आधा मिशन क्लियर हो चुका है, लाइट चली जाती है, तो जब दोबारा मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो वो गेम नए सिरे से खेलनी पड़ेगी। इट मीन्स वो गेम कहाँ पर थी? रैम के अंदर लोडेड थी। जब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो उस रैम के अंदर जो जो डाटा पड़ा हुआ था वो जाया हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ कि MS वर्ड, जिसमें ये सारा हम एडिटिंग और टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, लेटर वगैरह टाइप होते हैं, बुक्स वगैरह हम टाइप कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, एक तो ये है कि मैंने कोई लेटर टाइप करके हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, तो हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है,
بے شک کمپیوٹر آپ بھی کر دیں اس سے ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. تو میں نے لیٹر ٹائپ ابھی کیا, ابھی ہارڈ ڈسک میں سیو نہیں کیا, یہ سارا میں ٹائپ کر چکا ہوں, ابھی ہارڈ ڈسک میں میں نے اسے سیو نہیں کیا. اب ٹائپنگ کر رہا ہوں, لائٹ چلی جاتی ہے, دوبارہ جب کمپیوٹر آن کیا جائے گا تو یہ والا میٹیریل مجھے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ ابھی ہارڈ ڈسک میں سیو نہیں ہوا تھا, تو وہ ریم میں تھا. ریم ایک ٹیمپریری وولٹائل میموری ہے, تو جو ہی لائٹ آف ہوئی تو چونکہ ریم وولٹائل ہے, اس کے اندر سے سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا. تو اسی فیچر کی وجہ سے یہ اپنا کنٹینٹ ضائع کر دیتی ہے, اس کو وولٹائل میموری کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ ٹیمپریری میموری ہے. اس میں جتنا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ عارضی طور پہ سٹور ہوتا ہے, ٹیمپریری عارضی طور پر. اب عارضی طور کیا ہے کہ جو بھی ڈیٹا اس میں آئے گا, چونکہ کمپیوٹر جب آف ہوتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, ضائع ہو جائے گا تو ٹیمپریری میموری ہے. پرماننٹ وہ والی ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر کو آف کرے اس کا ڈیٹا ضائع نہ ہو. تو ریم ایک ٹیمپریری میموری ہے, جو بھی ڈیٹا اس میں سٹور ہوگا, جو بھی ڈیٹا اس میں آئے گا وہ پرماننٹ نہیں ہوگا. جب کمپیوٹر کو آف کریں گے وہ ڈیٹا کو لاس کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ریم کو کہا جاتا ہے یہ ریڈ اینڈ رائٹ میموری ہے. RAM is also called read and write memory. یہ کیا ہے؟ یہ دو ٹرمز ہیں, reading data and writing data. reading کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل ریم اس بائٹ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے کوئی بھی, سی پی یو اگر اس ڈیٹا کو لے گا, سی پی یو ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے, جو میں نے ایک ٹاپک شاید اس کا کرایا بھی ہے, سی پی یو اور اس کے پارٹس. سی پی یو جب اس بائٹ سے ڈیٹا لے گا پروسیس کرنے کے لیے, تو ہم اس عمل کو کہیں گے ریڈ کیا, اس نے ڈیٹا ریڈ کیا, ڈیٹا لیا. رائٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ پروسیس کرنے کے بعد جب وہ ریم کی طرف ڈیٹا بھیجے گا تو یہ عمل رائٹنگ کہلاتا ہے. ریڈنگ کا مطلب کہ ریم سے ڈیٹا سی پی یو لے گا, رائٹ کا مطلب پروسیس کرنے کے بعد جو ڈیٹا ریم کی طرف بھیجے گا. تو ریڈ اینڈ رائٹ میموری, اس کا کیا مطلب ہوا کہ سی پی یو ریم سے ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتا ہے اور رائٹ بھی. اٹ مینز ریم سے ڈیٹا لے بھی سکتا ہے اور ریم کی طرف ڈیٹا بھیج بھی سکتا ہے. تو یہ ریڈ اینڈ رائٹ میموری ہے. تو یہ تو ریم کا ہو گیا انٹروڈکشن. اس کی ٹوٹل دو ٹائپس ہیں, اور انٹروڈکشن میں نے شروع میں بھی یہی کہا کہ جو لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے وہ ڈفرنس کے پوائنٹ پڑھائے تھے, اس میں جو ریم کے کچھ 7-8 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے, اسی کو آپ پیراگراف بنا کر لکھ دیں تو وہ ریم کا انٹروڈکشن بن جائے گا. اس کی دو ٹائپس جو ہمارے سلیبس میں 9th کے سلیبس میں لکھی ہوئی ہیں وہ دو ٹائپس ہیں, ایک ڈی ریم اور سیکنڈ ٹائپ ہے ایس ریم. ڈی ریم اینڈ ایس ریم. ڈی اسٹینڈس فار ڈائنامک random access memory اور S stands for static random access memory. اب اس میں ایک سمپل سا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ نیو ٹیکنالوجی ہے وہ ایس ریم ہے اور پرانی ریم ہے ڈی ریم. تو میں نے وہ مانیٹر وغیرہ کے جب ٹاپک پڑھائے تھے اس میں یہی کہا تھا کہ جو چیز اولڈ ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے, جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے. اب نیگیٹو کیسے؟ ڈی ریم کی سپیڈ کم ہوگی, ایس ریم کی سپیڈ زیادہ ہوگی. اب پازیٹیو پوائنٹ اس میں آ گیا, نیگیٹو اس میں آ گیا. صرف ایک پازیٹیو پوائنٹ ہولڈ میں آئے گا کیونکہ وہ سستی ہوتی ہے. ڈی ریم از انیکسپینسو, ایس ریم از مور ایکسپینسو. یہ اس کا ایک پوائنٹ. اب سپیڈ اس کی کم ہے, اس کی سپیڈ زیادہ ہے. یہ پاور زیادہ کنزیوم کرتی ہے, یہ پاور کم کنزیوم کرتی ہے. اب جو سب سے میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بار بار ریفریش کرتے ہیں, کمپیوٹر کو بار بار ہم ریفریش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ریفریش کا مطلب ریچارج ہوتا ہے. ریفریش ریچارج.
फ्रेश हो जाना। फ्रेश कैसे? मसलन अब गर्मियों का मौसम है, हमें अगर थोड़ी सुस्ती महसूस होती है, हम क्या करते हैं कि नहा लेते हैं जी, फ्रेश हो जाएंगे, ठंडे पानी से नहा लिया, हम कहते हैं हम फ्रेश हो गए। कंप्यूटर को जब हम देखते हैं कि वो सुस्त हो रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो हम रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रिफ्रेश किया जाता है? लॉजिक ये है कि ये जो डी रैम है, जैसे जैसे इस्तेमाल होती है, ये अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज कम करती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है इसका चार्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो इसको रिचार्ज करने के लिए, इसके इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन रखने के लिए हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब रिचार्ज, हम उसे रिचार्ज कर रहे हैं ताकि वो चलती रहे, उसका चार्ज खत्म ना हो। तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है, और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम डी रैम रिफ्रेश कर रहे होते हैं, रिफ्रेश जब हम कर रहे होते हैं, तो रैम और सीपीयू की कम्युनिकेशन रिफ्रेश करने के दौरान रुकती है, चाहे सेकंड के बाद वैसे भी रुकती है, लेकिन रुकती है, जिसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो एस रैम है, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज मेंटेन रखती है, उसको डिक्रीज नहीं करती, उसे कम नहीं करती। तो इस फीचर की वजह से एस रैम हम कह सकते हैं ये ज्यादा सुटेबल है, लेकिन ये कीमत में बहुत महंगी है। मैं कंपैरिजन देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये 8 जीपीएस की कैपेसिटी है, ये हमें मिलती है फॉर एग्जांपल 2000 रुपए की। ये अब 8 जीबी में है नहीं, मिल जाए, अगर ये फॉर एग्जांपल 8 जीबी में हो तो ये फिर 10,000 की होगी, एक 2000 एक, तो कीमत में ये बहुत महंगी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है रैम का। तो कल इंशाल्लाह हम राम और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।